السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے 3 اسٹار نیوز کے ایاز مغل صاحب کو کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور سب ان کو جانتے ہیں میڈیا کے توسط سے، اور ہمارے ہیومن رائٹ پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں سندھ کے، تو وہ جبکہ شفیع بنگش ڈائریکٹر ہے ہیومن رائٹ پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے، اس کے لیے یہ اپنا کچھ موقف دینا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ اپنا موقف دے اور وضاحت کرے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں HRPSJ محمد علی یوسف زئی صاحب نے پہلے تعارف کروا دیا ہے، تو آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنا موقف ہو، ناظرین سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں کسی سیاسی یا سماجی خبر کے لیے نہیں بلکہ اپنے منصب اور صحافت ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایک ایسے سچ کو سامنے لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق حق، انصاف اور ایک معزز خاندان کی ساکھ سے ہے۔ شفیع بنگش صاحب کا تعارف اور ان کی خدمات آپ سب جانتے ہیں کہ ضلع ملیر کی ایک معروف سماجی و کاروباری شخصیت اور پختون اتحاد کے صدر شفیع بنگش صاحب کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ وہ ایک ایسے انسان ہیں جو رات دن لوگوں کے تنازعات حل کرتے ہیں، جرگوں کے ذریعے مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کی شرافت، مہمان نوازی اور غریب پروری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اچھائی کا بدلہ اکثر احسان فراموشی سے ملتا ہے۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا اور مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ایک لڑکا جس کا نام ہے واجد کی طرف سے کچھ من گھڑ الزامات اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ میں آج آپ کو اس کے پیچھے چھپی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ واجد ہے جسے شفیع بنگش صاحب نے ایک ملازم نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے کی طرح رکھا، اس کا گھر بسایا، اس کی شادی کے تمام اخراجات خود اٹھائے اور ہر مشکل وقت میں اس کا سہارا بنے۔ لیکن افسوس، یہ لڑکا نشے یعنی کہ چرس کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ شفیع صاحب کی غیر موجودگی میں اس نے ڈیرے کے تقدس کو پامال کرنا شروع کیا، تو ایک باپ اور ایک بزرگ کی حیثیت سے شفیع صاحب نے اسے سختی سے منع کیا، ڈانٹا اور فہمائش کی تاکہ وہ اس دلدل سے نکل سکے۔ ایک باپ کی اصلاح ڈانٹ کو اس نے آنا کا مسئلہ بنا لیا اور وہاں سے بھاگ کر اب وہ چند حاسدین اور دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے۔ ایک ایسا انسان جو خود جرگے کر کے لوگوں کی عزتیں بچاتا ہے، وہ کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ یہ سب شفیع بنگش صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور نیک نامی کو داغدار کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے، جس میں کچھ مفاد پرست عناصر اس لڑکے کو استعمال کر رہے ہیں۔ شفیع بنگش صاحب کا دامن صاف ہے، ان کا کردار گواہ ہے اور ملیر کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ایسی سستی شہرت حاصل کرنے والے یا کسی کے بہکاؤ میں آ کر احسان فراموشی کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں اور میری پوری ٹیم HRPSJ اور HRPSJ کے CO صاحب
تمام حضرات ہم اس جھوٹے الزامات کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ بہت جلد قانون اور عوام کے سامنے مزید ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آخر میں یہی کہتا ہوں میں کہ ہمیشہ حق اور سچ ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ تو آخر میں ایک شعر میں سنا دیتا ہوں: سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان محمد ایاز۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔